الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک شخص یہ بتاتا ہے کہ میں ایک روز ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر یہ معلوم کرنا پڑا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، تم بچے کو کیوں مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ بھی اٹھاتی ہوں، لیکن یہ کم بخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور پھر گھر بھی دیر سے آتا ہے اور جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف یہ ذرا بھی دھیان نہیں دیتا۔ میرے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ پڑھنے لکھنے لگ جائے اور پڑھ لکھ کر ایک بڑا انسان بن جائے کہ اب اس کے والد بھی سر پر نہیں ہیں تو زمانہ یہ باتیں نہ کرے کہ ماں نے اپنے بچے کو نہیں پڑھایا اور اسے غلط کاموں میں ڈال کر آوارہ کر دیا۔ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میں اس عورت کو سن رہا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ یہ بچہ اپنی وردی گندی کر لیتا ہے اور میں نے اس بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور پھر آگے چل دیا۔ لیکن صبح صبح جب سبزی منڈی کو سبزی وغیرہ لینے پہنچا تو اچانک میری نظر اس 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ ہی گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں گھوم رہا ہے جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر بوریوں میں ڈال رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی سبزی اگر زمین پر گر جاتی تو بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال دیتا۔ یہ ماجرا میں دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو کر آخر چکرا ہی گیا اور باہر آ گیا۔ میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا اور اس کے پیچھے چلتے چلتے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو سڑک کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار تو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی ہوئی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مارا اور اس ننھی سے دکاندار کو ایک ہی جھٹکے میں اس کی ساری جمع پونجی سمیت اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا اور دکاندار اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ساری سبزی کو سڑک پر سے اکٹھا کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے لگا کر بیٹھ گیا۔ اب بہت سی سبزی تو سڑک پر بکھر چکی تھی، جو کچھ بچی اس ننھے سے دکاندار نے اس کو بیچا، پیسے لیے، پھر بھاگتا ہوا ایک اور دکان پر گیا، وہاں سے اپنا بستہ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے خوب پیٹا اور پھر جلدی جا کر استاد کو کچھ کہے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں گیا، میں نے استاد سے معذرت کی اور انہیں منع کیا کہ آپ اس پر ظلم نہ کیجیے۔ استاد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچہ 3 مہینے سے روزانہ لیٹ آتا ہے۔ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا ہے تو اس کا پڑھائی سے مکمل طور پر دھیان اٹھ گیا ہے۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور انہیں کہا کہ میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ اب ساری رات میرا سر یوں چکراتا رہا کہ میں یہ سوچتا رہا کہ بچہ جب دوبارہ گھر دیر سے پہنچا ہوگا تو یقیناً ماں نے اس کو پھر مارا ہوگا۔ لیکن میں نے اگلی صبح نماز کے فوراً بعد استاد کو فون کیا اور انہیں کہا کہ آپ برائے مہربانی سبزی منڈی پہنچ جائیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ استاد جی نے ہاں میں جواب دیا تو میں اس بچے کی ماں کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بہن،
تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارا بچہ دیر سے اسکول کیوں جاتا ہے اور روزانہ تمہیں اسکول سے شکایت کیوں آتی ہے۔ اس کی ماں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس کی خیر نہیں، میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ہم تینوں جب منڈی پہنچے تو تینوں الگ الگ جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اس ننھے سے دکاندار کو دیکھنے لگے جس نے اپنے معمول کے مطابق سبزی اکٹھی کی، پھر ایک جگہ جا کر سبزی لگا کر بیٹھا اور اسے بیچنے لگا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے غور کیا کہ اس بچے کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ وہ جلدی سے اپنے گھر چلی گئی اور استاد کو بھی چونکہ اسکول سے دیر ہو رہی تھی تو وہ بھی اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ننھے سے دکاندار نے ساری سبزی بیچی، پیسے اکٹھے کیے اور پھر ایک کپڑے کی دکان پر جا کر آج کچھ پیسے اس کپڑے والے کو دیے اور اس سے ایک زنانہ سوٹ لے کر اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ میں اس بچے کا پیچھا کرتے ہوئے اسکول پہنچا تو یہ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر جھکایا اور استاد سے مار کھانے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن اس دفعہ استاد محترم نے ڈنڈا نہیں اٹھایا بلکہ وہ خود اپنی کرسی سے اٹھے، اس ننھے سے بچے کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئے اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر اتنا روئے کہ بچہ بھی سہم گیا اور وہ بھی رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم نے جو کپڑے لیے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ بابو جی معاملہ یہ ہے کہ میری والدہ میرے والد کی انتقال کے بعد امیر لوگوں کے گھروں پر کام کرتی ہیں، لیکن میری والدہ کے کپڑے اتنے پھٹ چکے ہیں کہ ان کا جسم بھی پوری طرح سے ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اور وہ نئے کپڑے اس لیے نہیں خریدتی کہ میرے اسکول کی فیس ادا کرتی ہیں اور میرے کھانے کا انتظام کرتی ہیں۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے اسکول سے پہلے کچھ سبزی بیچ کر گزشتہ 3 مہینے سے یہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا اور آج اس قابل ہوا کہ اپنی ماں کے لیے ایک نیا جوڑا لے کر جا رہا ہوں۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے اس کے بیگ میں دیکھا کہ ایک پرانا کپڑا بھی موجود تھا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ بچے یہ پرانا کپڑا کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اگر جا کر یہ سوٹ ایسے ہی دوں گا تو اس کے پاس سلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، چنانچہ میں آج اپنی ماں کا ایک پرانا سوٹ لے کر آیا ہوں، یہ اس کے نام کے طور پر درجی کو دے دوں گا اور اس کی پیمائش لے گا اور میری ماں کا سوٹ سلائی کرنا شروع کر دے گا اور میں اب کل سے اسکول وقت پر آیا کروں گا، لیکن اسکول کے بعد کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے کچھ پیسے کماؤں گا اور پھر جا کر وہ درزی کو دے دوں گا تاکہ درجی کی اجرت بھی ہو جائے اور وہ میری ماں کا ایک بہترین سا سوٹ بھی سلائی کر دے اور وہ جا کر میں اپنی ماں کو تحفے کے طور پر دے دوں گا۔ ناظرین گرامی، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور دیکھیے کہ اس طرح کے کتنے بچے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنی ہزیمت سمجھتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے۔ ہم اشارے پہ کھڑے ایک فقیر کو تو بھیک دے دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اور اصل حقدار تک اس کا حق نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور اگر ہم مسلسل اسی طرح کی غفلت کرتے رہے تو اس کا سوال تو ہم سے بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں، ایسی ماؤں اور بچوں کو تلاش کیجئے اور حقدار کا اصل حق ان تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔